آپ نے کیا سمجھا کہ چند سجدوں کا نام اور چند گھنٹے بھوکے رہنے کا نام؟ روزہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے بھوکے رہنے سے، پیاسے رہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اور انقلاب بھی کون سا؟ انقلاب کون سا؟ جس کا تعلق آپ کی اپنی پرسنل زندگی سے ہے، آپ کے اپنی زندگی سے ہے، آپ کے اپنے مزاج سے ہے، آپ کے اپنے جسم سے ہے، آپ کی اپنی سوچ سے ہے، آپ کے اپنے کاروبار سے ہے، آپ کے کردار سے ہے۔ جب تک اس میں انقلاب برپا نہیں ہوگا تو عبادت اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ باتیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں نیت یہاں باندھے کہ یہاں باندھے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایک امام کی اقتداء جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ یہ جو مسجد میں رمضان میں روزے رکھنے کے بعد حکم ہوا کہ نماز امام کے پیچھے پڑھو، نماز تراویح پڑھو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جو امامت ہے یہ سماج میں بھی ہونی چاہیے، گھر میں بھی ہونی چاہیے، معاشرے میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ کچھ لوگ امام کے پیچھے تو سجدہ وقت کے اوپر کرتے ہوں، وہ سیاسی معاملات میں، ذاتی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، گھریلو معاملات میں ان کی رائے ایک جگہ قائم نہ ہوتی ہو، وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں، تو ان کو ایک جماعت میں کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہو؟ روزے کے مقصد کو فوت کر دیا، مقصد کو فوت کر دیا، ضروریات کو مقدم کر دیا۔ جو ضروریات ہیں ان کو مقدم، اور جو مقصد ہے وہ پتہ ہی نہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے رکھوایا کیوں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سے جو پہلی امتیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، ہم سے جو پہلی امتیں تھیں ان کے اندر رہبانیت تھی، ان کے اندر عبادت کا جذبہ تھا، عبادت کا طریقہ تھا، لیکن جو عبادت رسول اللہ نے رائج کی، جو طریقہ محمد الرسول اللہ نے بنایا، کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لوگوں نے کہا عبادت یہ ہے کہ گھر والوں کو چھوڑ دو، عبادت یہ ہے کہ شہر سے باہر نکل جاؤ، عبادت یہ ہے کمانا چھوڑ دو، عبادت یہ ہے اور اپنی بیوی سے ملنا چھوڑ دو، عبادت یہ ہے بچوں سے بے پرواہ ہو جاؤ، جنگل میں جا کے بس صبح شام اللہ اللہ کرو۔ یہ محمد الرسول اللہ ہیں جنہوں نے کہا کہ رہبانیت حرام کرتی۔ فرمایا ایک مسلمان مرد اپنی بیوی کے ساتھ بھی ملے گا، کاروبار بھی کرے گا، معاشرے میں بھی جیے گا، لیکن ایک آئیڈیل بہترین انسان بن کے جیے گا۔ سماجک ویوستھا کو خوبصورت بناتے ہوئے جس عبادت کا نام رکھا اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی امت ہے۔ عبادت کے مقصد کو سامنے رکھیں۔ یہ جو کام شروع کر رکھا ہے نا فروعی مسائل کے اوپر، صبح سے لے کے شام تک لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے کا، صبح سے شام تک اپنے امام کے پیچھے لگے رہنا اور مقتدیوں کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے پر تانا تشنی کرنا، یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے۔ تزکیہ نفس کا نام رمضان ہے، اپنی اپنی سروس کرنے کا نام رمضان ہے۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا 4 لوگوں کا تو روزہ اٹک گیا بیچ میں۔ یا رسول اللہ کن کا اٹک گیا؟ فرمایا جو روزہ رکھ کے رمضان کے دنوں میں بھی شراب پیتا ہو، اس کا روزہ تو اٹک گیا جب تک یہ توبہ نہیں کر لیتا۔ پھر کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا گستاخ ہو، ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہو، میاں صاحب اس کا روزہ نہیں ہوتا، چاہے وہ سارے محلے کو افطاری کرواتا پھرے، چاہے وہ مسجد میں بڑے بڑے قالین بچھوا دے، چاہے وہ ہزاروں مدرسوں کو پیسہ دے دے، اس کا روزہ نہیں ہوا۔
روزہ رک گیا، پھر وہ اور کون؟ فرمایا جو اپنی رشتہ داریاں توڑتا پھرتا ہے، رشتہ داروں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، رشتہ داروں کے خلاف گندی باتیں کرتا ہے، جو رشتہ داروں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، رحم کے رشتے جو اللہ نے انسانوں کے لیے بہترین بنا دیے گئے ہوں، جو سارا دن ان میں نفرت گھولنے کی بات کرتا ہے، اس کا روزہ بھی اٹک گیا، روزہ آگے جانے والا ہے نہیں ہے۔ فرمایا چوتھا بندہ وہ جو روزہ رکھ کے بھی لوگوں کے لیے دشمنیاں سوچتا رہتا ہے، روزہ رکھ کے بھی دل کے اندر حسد رکھتا ہے، روزہ رکھ کے بھی اس کو چغلیاں کرنے کی عادت ہے۔ آپ نے تو سوچا بس صبح کو سحری کر لی ہے ماشاءاللہ، اب شام کو افطاری کرنی ہے، جو مرضی کرتے جاؤ، جو مرضی کرتے رہو کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے اس لیے فرض نہیں کیے گئے، روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو بہترین امت بنا دیا جائے۔